نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، میں آپ کو لبرل پارٹی پاکستان کے اس چینل کے توسط سے اپنی پارٹی کا منشور بتاتا رہتا ہوں اور اس کے بارے میں اہم معلومات مہیا کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کو اسی سلسلہ میں ایک اہم موضوع سے متعارف کراؤں گا اور وہ موضوع ہے آزادی سے کیا مراد ہے۔ عزیزان محترم، آزادی سے مراد ہے کہ کوئی بھی فرد، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی فرد اپنی مرضی سے کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے۔ کوئی فرد، مرد ہو یا عورت، اپنی مرضی سے کوئی بھی کام، کوئی بھی سرگرمی، کوئی بھی عمل انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اس عمل سے، اس کے اس کام سے، اس کی اس سرگرمی سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہے تو وہ آزاد ہے۔ اگر اس کے عمل سے، اس کی سرگرمی سے، اس کی ایکٹیویٹی سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس کو آزاد نہیں کہیں گے۔ ظاہر ہے جس کو اس نے نقصان پہنچایا ہے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کو بیچارے کو بھی آزاد نہیں رہنے دیا اور خود بھی اپنے طور پر بھی آزاد نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ چوری کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی، تو چوری کرنے والا جو ہے چوری کر کے ایک ایسا عمل انجام دیتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ذہنیت کم ہے، اس کی سمجھ بوجھ کا دائرہ محدود ہے، اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا، یعنی اس کے اس عمل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا، اس کی سرگرمی سے، اس کی اس ایکٹیویٹی سے ایک دوسرے آدمی کو نقصان پہنچا، اس نے اس کی سامان چوری کر لیا۔ مثال کے طور پر کسی وہ سٹور میں گیا اور وہاں سے کوئی چیز چوری کر کے جیب میں ڈال لی، اب دکاندار کو تو نقصان پہنچا اس کے اس عمل سے، تو یہ آدمی آزاد نہیں ہے، یعنی اس کی سوچ محدود ہے، اس کی سوچ کا زاویہ محدود ہے اور یہ آدمی آزاد نہیں ہے۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دے سکتے ہیں، کوئی بھی سرگرمی انجام دے سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن آپ کے اس عمل سے، آپ کی اس سرگرمی سے، آپ کے اس جو ہے ایکٹیویٹی سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اب ایک نوجوان ہے، وہ دوسرے آدمی سے اس نے قرضہ لینا ہے، تو قرضہ مانگنے کے لیے جائے اور قرضہ جس نے دینا ہے اس کا گریبان جا کر پکڑ لے، اس کو گالیاں دینے لگے، اس کو تھپڑ مار دے، تو یہ آدمی آزاد کہاں سے رہ گیا؟ یعنی اس کو دوسرے کو اس نے نقصان، بلا شبہ اس نے قرضہ لینا ہے لیکن قرضہ مہذب طریقے سے لینا چاہیے نا، اس کے لیے یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کا گریبان پکڑ لیا جائے، اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیے جائیں۔ اس کی آزادی کو اس نے سلب کیا ہے، تو لہٰذا یہ شخص آزاد نہیں ہے، اس کو بھی اس نے آزاد نہیں رہنے دیا کہ اس کو نقصان پہنچایا اس نے۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے، وہ گلیوں میں پھرتا ہے، آوارہ ادھر ادھر چکر لگاتا پھرتا ہے اور نوجوان لڑکیاں کالجوں میں جا رہی ہیں، سکولوں میں جا رہی ہیں، ان کو چھیڑنے لگ جاتا ہے، تو ان کی آزادی کو اس نے سلب کیا، حالانکہ یہ آزاد پھر رہا ہے، بظاہر ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آزاد پھر رہا ہے، اس نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا کہ جس سے مطلب ہے یہ نظر آتا ہو کہ وہ کہیں جیل میں چلا گیا یا قید میں چلا گیا، آزاد پھر رہا ہے وہ، لیکن لڑکیوں کو اس نے چھیڑا، ان کی آزادی کو اس نے سلب کیا، تو اس نوجوان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آزاد ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنے والا شخص ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس شخص کو بھی ہم آزاد نہیں کہیں گے۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ سرگرمی، ہر وہ ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق سفر اختیار کر سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ جہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، دیہات میں رہیں، شہر میں رہیں، گاؤں میں رہیں، ہیں جی، جہاں جی چاہ رہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کا ہر طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بس ایک بات یاد رکھی جائے کہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کی سرگرمی سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ گیا تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس سواری ہے، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا کار پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، آپ نے اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل یا اپنی کار اس کے اوپر چڑھا دی، قدرتی چڑھ گئی، آپ نے چڑھا دی، تو اس سے آپ
آپ کی آزادی سلب ہوگی، آپ کو ہم آزاد نہیں کہیں گے، اس کو بھی آزاد نہیں کہیں گے، اس کو بیچارے کو تو اس کی آزادی تو ویسے ہی سلب ہوگی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کا بازو ٹوٹ گیا یا اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی تو اس کی آزادی تو ویسے ہی سلب ہوگی، تو آپ کو بھی آزاد نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے شعور مندی سے اپنی سواری کو نہیں چلایا، آپ نے اپنی سواری چلانے کے لیے پوری تربیت حاصل نہیں کی، آپ نے سواری کو چلانے کے لیے دھیان نہیں دیا، آپ نے بے دھیانی سے، آپ نے جو ہے نا مطلب لاپرواہی سے اس کے اوپر اس کو نقصان پہنچایا اور اس کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دی، تو اس طرح آپ آزاد نہیں ہیں۔ آزادی سے مراد یہ کہ ہر وہ سرگرمی، ہر وہ کام، ہر وہ ایکٹیویٹی آپ انجام دے سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی کام اختیار کر سکتے ہیں بشرطے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ مغربی معاشرہ جو ہے وہ کیوں ترقی پر ہے، اس کی مثالیں ہم کیوں دیتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے، آزادی کا یہی تصور ہے، وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، وہاں لوگ چوری نہیں کرتے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، وہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ آزادی کا حقیقی تصور اہل مغرب میں ہے، اس لیے ہمارے ایشیا کے لوگ دھڑا دھڑ مغرب کی طرف جا رہے ہیں جی، وہاں تو وہ اس قسم کا نظام ہے جیسا کہ خلفائے راشدین کا نظام تھا۔ وہاں کے نظام کو خلفائے راشدین سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہاں جناب ایمبولینس جو ہے وہ تو گھر پر آتی ہے مریض کو اٹھانے کے لیے، وہاں تو غریبوں کے لیے قرضے ہیں، وہاں طالب علموں کے لیے وظائف ہیں، وہاں فری تعلیم ہے، وہاں کسی سے کچھ نہیں لیا جاتا، لوگوں کو وہ حکومت جو خود ان کو وسائل مہیا کرتی ہے، پیسے مہیا کرتی ہے، شادی بیاہ کے لیے پیسے دیتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے حکومت خود پیسے مہیا کرتی ہے۔ تو وہاں کا نظام جو ہے اسی لیے اچھا ہے کہ وہ لوگ آزادی کے حقیقی تصور سے آگاہ، وہ جو بھی کام کرتے ہیں آزادی سے کرتے ہیں، اپنی شادی بھی آزادی سے کرتے ہیں، زندگی آزادی سے گزارتے ہیں، جہاں جی چاہے رہتے ہیں، لیکن اپنے طرز عمل سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو میرے عزیزان، آزادی کا تصور جو ہے مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں اس کی وضاحت مزید کرتا رہوں گا۔ میرا نظریہ جدلیاتی لبرلزم بھی اسی کی کوکھ سے نکلا ہے، جدلیاتی لبرلزم بھی یہیں سے میں نے مطلب اس کو اخذ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تھیوری ہے جو اہل مغرب کا جو لبرلزم ہے اس کے اینٹی ہے میری تھیوری۔ تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کسی ویلاگ میں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ افغان طالبان کو اللہ پاک جو ہے وہ اچھی حکومت اپنی قائم کرنے میں مدد دے، اور وادی پنجشیر میں ان کو جو کامیابیاں ملی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستحکم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔